وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء. اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم، نہ تم پکڑو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اولیاء دوست، تلقون الیہم بالمودتی، تم ڈالتے ہو ان کی طرف مودت دوستی، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، اور تحقیق وہ کفر کر چکے ہیں ساتھ اس کے جو آ گیا تمہارے پاس حق۔ اس سورت کا نام سورت الممتحنہ ہے۔ ممتحنہ کا مطلب امتحان لینے والی سورت، کیونکہ اس سورت میں عورتوں کا ذکر ہے، جو عورتیں مکہ مکرمہ سے آئیں مدینہ منورہ اور وہ کہیں کہ ہم نے اسلام قبول کر لیا ہے، تو پھر ان عورتوں سے امتحان لیا جائے گا۔ اس صورت میں آگے جا کر یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن، اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں مکہ مکرمہ سے، فامتحنوہن، تو ان سے امتحان لو، ان سے سوال جواب کرو، ان سے قرید کرو کہ وہ واقعی مسلمان ہو کر آئی ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے لیے اسلام قبول کر کے آئی ہیں، یا کوئی اور مقصد ہے ان کا خفیہ، کوئی جاسوسی، کوئی اس طرح کی چیز۔ اللہ اعلم بایمانہن، اللہ کو ان کے ایمان کا زیادہ پتہ ہے۔ چونکہ امتحان کا حکم ہے تو اس لیے سورت کا نام سورت الممتحنہ ہے۔ تو اس سورت کے شروع میں ہی اللہ رب العالمین ایمان والوں کو، مسلمانوں کو ان کے ایمان کا واسطہ دے کر فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، جو کہتے ہیں ہم ایمان رکھتے ہیں اللہ اور اللہ کے رسول پر، اگر تم واقعی اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان رکھتے ہو، تمہارا ایمان کا بنیادی تقاضا کیا ہے؟ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، کہ میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ایمان والوں کا تعلق، محبت، دلی دوستی وہ ان کی ایمان والوں سے ہوتی ہے، کافروں سے نہیں ہوتی۔ ایک مومن کافروں کو دوست نہیں بنا سکتا، کافروں سے دلی معاملات، رازدانی کے اور خیر سگالی کے جذبات نہیں رکھ سکتا۔
وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کافر لوگ صرف کفر ہی نہیں کرتے، صرف یہی نہیں کہ وہ کلمہ نہیں پڑھتے، وہ کلمہ جب نہیں پڑھتے، جب اس دین اسلام کو قبول نہیں کرتے، جب اللہ رب العالمین کی توحید کے قائل نہیں ہوتے، تو وہ صرف یہی نہیں کہ اسلام قبول نہیں کیا، بلکہ وہ اللہ کا بھی انکار کرتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ یا تو اللہ کو مانتے ہی نہیں کافر لوگ، اللہ کے وجود کے ہی منکر ہو جاتے ہیں دہریہ قسم کے لوگ، اور اگر اللہ کو مانتے بھی ہیں، جی ہم اللہ کو رب مانتے ہیں، اور اللہ کو رب تو مانتے ہیں لیکن اللہ کو اکیلا معبود نہیں مانتے، توحید الوہیت کے اندر گڑبڑ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں مانتے، اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ایک شخص اللہ کو مانتا ہو، اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتا ہو، اور پھر اللہ کے احکامات نہ مانے، اللہ کو یہ تو مانے اللہ میرا اکیلا رب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی رب نہیں، لیکن عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک کر لے، تو یہ کیسا اللہ پر ایمان ہے؟ اسی لیے اللہ قرآن کریم میں جگہ جگہ مشرکین کو کہتے ہیں کہ جب تم کہتے ہو کہ آسمان و زمین کا رب اللہ ہے، جب تم مانتے ہو کہ تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی خالق نہیں ہے، تو پھر عبادت میں اللہ کے ساتھ اوروں کو کیوں شریک کرتے ہو؟ پھر اللہ کی دیگر باتیں کیوں نہیں مانتے؟ اللہ فرماتے ہیں فلاں میرا رسول ہے، فلاں میری کتاب ہے، فلاں میرے احکامات ہیں، فلاں میرے فرشتے ہیں، فلاں میں نے جنت جہنم تیار کر رکھی ہے، میں تمہیں قیامت کے دن دوبارہ اٹھاؤں گا، تم ان تمام باتوں کا پھر کیوں انکار کرتے ہو؟ تو میں ذکر یہ کر رہا ہوں کہ جو کافر لوگ ہیں، جو مسلمان نہیں ہوتے، صرف یہ ہم بات سمجھتے ہیں، سطحی سے انداز میں ہم سوچتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ان کا کیا جرم ہے، انہوں نے صرف اسلام ہی قبول نہیں کیا ہے نا۔ صرف یہ نہیں ہوتا، اسلام قبول نہ کرنے کا مطلب اللہ کا انکار ہے کہ جی اللہ کو تو مانتے ہیں اکثر لوگ، یہود و نصارہ تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم کہیں گے اللہ کو مانتے ہیں اپنے مطلب کو، جتنا ماننا ہوتا مان لیتے ہیں، اور جہاں نہیں ماننا ہوتا نہیں مانتے۔ اللہ کو ماننے کا مطلب تو یہ ہے، جیسے کئی دفعہ بات ہوئی ہے اللہ کی مانی جائے، ورنہ ایک بندہ کہ جی میں اللہ کو مانتا ہوں، رب مانتا ہوں، لیکن اللہ کی باتیں نہیں مانوں گا، اللہ کا حکم نہیں مانوں گا، اللہ جس کو نبی کہیں گے اس کو نہیں مانوں گا، اللہ جس کو اپنی کتاب کہیں گے، اللہ کہیں گے میرا یہ حکم ہے، اس کو نہیں مانوں گا، تو یہ اللہ کو ماننا تو نہ ہوا۔ یہیں سے وہ مغالطہ بھی دور ہو جاتا ہے۔ جو لوگ کہتے ہیں جی جو بندہ بھی مومن ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، قرآن میں ہے جو اللہ پر ایمان لے آئے، آخرت پر ایمان لے آئے، تو اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ بعض لوگ یہاں سے وحدت ادیان مراد لیتے ہیں، کہتے ہیں جی صرف اللہ پر ایمان کافی ہے، نبیوں پر، فرشتوں پر، باقی چیزوں پر ایمان کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہودی بھی اگر اللہ پر ایمان رکھیں، آخرت پر ایمان رکھیں تو وہ جنتی ہو سکتے ہیں۔ عیسائی بھی اگر اللہ اور آخرت پر ایمان رکھیں، سورہ بقرہ کی مشہور آیت کئی لوگ پیش کرتے ہیں، اس کا اصل میں یہی جواب ہے کہ جب وہاں اللہ نے اللہ اور آخرت پر ایمان کا ذکر فرما دیا، اس کے اندر ہر چیز آ جاتی ہے۔ جس طرح یہ وہی بات ہے کہ ایک صحابی نے، ایک بدو نے آپ سے پوچھا تھا کہ شریعتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، احکامات بہت زیادہ ہو گئی ہیں، تفصیلات بہت زیادہ اتر آئی ہیں، مجھے مختصر بات بتائیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ قل آمنت باللہ ثم استقم، کہ تو کیا میں اللہ پر ایمان لایا پھر ڈٹ جائے اس پر، تو کامیاب ہو گیا۔ اب کوئی بندہ یہاں سے کہ جی نہ نمازوں کی ضرورت ہے، نہ رسولوں پر ایمان لانے کی ضرورت ہے، نہ کوئی سود سے بچنے کی ضرورت ہے، نہ کوئی زنا، چوری، سرقہ، دیگر چیزوں سے بچنے، بس بندہ کہہ دے آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا تو جنتی ہو گیا۔ نہیں، اس میں ہر چیز آ جاتی ہے۔ تو جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اس کا دلی معاملات، اس کا تعلق، اس کی دوستی، اس کا بھائی چارہ صرف ایمان والے سے ہو سکتا ہے، اس کی محبت ایمان والے سے ہوگی، وہ ایمان والوں کے لیے نرم دل ہوگا، کافروں سے اس کا رویہ درست ہوگا۔ اور یہ اخلاق کے منافی نہیں ہے کہ عین اخلاق ہے، یہ اللہ کا بتایا ہوا طریقہ ہے۔ اخلاق اپنی مرضی کا نہیں ہوتا، جی ہمیں با اخلاق ہونا چاہیے، بالکل با اخلاق ہونا چاہیے۔ اخلاق کیا ہے؟ اخلاق ہوا جس کا اللہ نے حکم دیا، یہ اپنی مرضی کا نہیں ہوتا۔ ایک بندہ تھپڑ مارے تو انسان اگلا گال آگے کر دے، جی میں بڑا با اخلاق ہوں، اخلاق اسے نہیں کہتے، ورنہ تو کوئی بندہ کہے گا جی اخلاق کا تقاضا یہ بھی ہونا چاہیے۔ اخلاق یہ نہیں ہوتا، اخلاق وہ ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول بتائیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول ہمیں بتاتے ہیں کہ اشداء علی الکفار
رحماء بینہم، کافروں پہ سخت ہیں، مومنوں پہ رحم دل ہیں۔ تو ایمان والا جس کا اللہ پر ایمان ہے، جس کا ایمان کا دعویٰ ہے، تو اس کی اگر دوستی، اس کا اگر محبت، اس کا اگر تعلق ہوگا تو وہ اس کا تعلق ایمان والے سے ہوگا۔ انما المؤمنون اخوہ، سوائے اسے کہ نہیں مسلمان آپ اس میں بھائی بھائی ہیں، مسلمان کا بھائی ہے، کسی کا خونی تعلق ہے کہ نہیں، ایمان کا تعلق ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اگر خونی تعلق بھی ہو گیا تو وہ مزید ہو جائے گا، لیکن اگر ایمان کا تعلق نہیں ہے تو خونی تعلق کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ہم نے ابھی پڑھا سورہ مجادلہ کے آخر میں کہ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، کوئی ایسا مومن نہیں ہو سکتا کہ جو کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ اے نبی آپ کبھی ایسا مومن نہیں پائیں گے، لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، آپ کوئی ایسی قوم نہیں پائیں گے جن کا دعویٰ ہو کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، پھر وہ اللہ اور اللہ کے رسول سے معاہدہ کرنے والوں کو دوست بھی بنائے، ان سے محبت بھی کرے، ان لوگوں سے جو اللہ اور اللہ کے رسول سے معاہدہ کرتے ہیں۔ معاہدہ شدید قسم کی مخالفت ہوتی ہے، اور ہر کافر کے اللہ سے یہ مخالفت ہوتی ہے۔ جو اللہ پر آخرت پر ایمان کا دعویٰ کرے وہ کبھی کافر سے تعلق نہیں رکھ سکتا، ایسا تعلق جس کو آپ ہمدردی کا اور دلی محبت وغیرہ کا تعلق ہے۔ باقی میں نے تب وضاحت کی تھی کہ تجارتی معاملات، ظاہری معاملات، کولیگ ہیں آفس میں تو ان کے ساتھ راہ و رسم ظاہری سی وہ ایک الگ چیز ہے۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ وہ اللہ کا دشمن ہے، کافر اللہ کا دشمن ہوتا ہے، چاہے وہ اللہ کا ذکر بڑے اچھے انداز میں کیوں نہ کرے۔ جب وہ اللہ کی نہیں مان رہا، اللہ کے نبی کو نہیں مان رہا، اللہ کی کتاب کو نہیں مان رہا، اللہ کے احکامات کو نہیں مان رہا، نماز نہیں پڑھ رہا، دیگر اللہ کے زکوٰۃ نہیں دیتا، اللہ کے دیگر احکامات نہیں مانتا، تو وہ اللہ والا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ والا نہیں ہو سکتا، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ اور اللہ کا دشمن نہیں ہے، وہ اللہ کے رسول کا بھی دشمن ہے، چاہے وہ رسول کا ذکر بڑے ہی اچھے انداز سے کرتا ہو۔ بعض لوگ بعض دفعہ یہ ان کی ایک اسٹریٹجی، ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اچھے انداز سے کرتے ہیں، نرمی سے کرتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں دیکھو کہ فلاں شخص مسلمان تو نہیں ہے لیکن دیکھو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر جو ہے وہ کتنے اچھے انداز سے کرتا ہے کہ جی وہ تو امن کے سفیر ہیں اور انہوں نے تو بڑا دنیا کے لیے دنیا کے اندر آئے اور انہوں نے بڑے اچھے کام کیے۔ وہ در حقیقت اللہ کے رسول کا دشمن ہوتا ہے کافر۔ تو کیوں دشمن ہے؟ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتا، وہ گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹے ہونے کا الزام لگاتا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر خائن ہونے کا، جھوٹے ہونے کا، دنیا دار ہونے کا، دنیا کے مفاد کے لیے اپنی نبوت پیش کرنے کا الزام لگاتا ہے، چاہے وہ ظاہراً کتنی ہی تعریف کرے۔ ہم بعض دفعہ کہتے ہیں جی دیکھو فلاں شخص نے جو ہے نا وہ تعریف کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، فلاں کافر نے بھی نعت کہہ دی، فلاں مائیکل ہارٹ ہے دیکھو اس نے کتاب لکھ دی دی 100، اس میں اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سب سے پہلے کر دیا، اپنے نبی سے بھی پہلے اس نے ہمارے نبی کا ذکر کر دیا۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مان رہا تو در حقیقت وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا کہہ رہا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو در حقیقت دنیا دار کہہ رہا ہے کہ وہ آپ نبی تھے نہیں لیکن انہوں نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا، گویا کہ دنیا چاہتے تھے آپ، وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی نہیں مان رہا نا۔ میں کافروں کی بات کر رہا ہوں، کافر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا نبی نہیں مانتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی اس دعوے میں گزری کہ میں اللہ کا نبی ہوں، مجھ پر اللہ کی کتاب اترتی ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھوٹا مان رہا ہے، چاہے منہ سے کہے یا نہ کہے، چاہے منہ سے کتنی تعریف کیوں نہ کرے۔ تو یہ ایک دھوکہ دہی کا ایک نیا انداز ہے۔ کچھ پہلے غیر مسلم وہ گالیاں نکالتے تھے، آج بھی بہت گالیاں نکالتے ہیں، لیکن کچھ لوگوں نے تھوڑا وتیرا انداز چینج کر لیا ہے، وہ ظاہری طور پر بڑے اچھے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، مسلمانوں کو عید پر تو عید کی مبارکباد بھی کہہ دیتے ہیں، امریکہ کا صدر بھی مسلمانوں کو جو ہے عید مبارک کہہ دیتا ہے اور دعوت بھی کر دیتے ہیں، افطاری میں بھی بلا لیتے ہیں، ہم بڑا خوش ہو جاتے ہیں کہ جی وہ اصل میں ان کی منافقت ہے سیدھی۔ اور بہرحال ایک کافر جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، نبی کا دشمن ہے۔ جب اللہ اور نبی کا دشمن ہے تو مسلمانوں کا دشمن ہے، تو جتنا مرضی وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، مسلمانوں کا مخالف ہے، جو مرضی ہو جائے۔
ہاں کچھ کافر ایسے بھی ہوتے ہیں جو مخالف بھی ہوتے ہیں، اور مخالف ہونے کے بعد وہ مسلمانوں کو قتل بھی کرنا چاہتے ہیں، مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالنا بھی چاہتے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے دشمن تو ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے خلاف نہیں ہوتے کہ مسلمانوں کو قتل کریں اور مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکالیں، وہ اتنا پیش نہیں ہوتے مخالفت میں۔ یہ فرق ضرور ہے کافروں، یہ فرق اللہ نے بھی کیا ہے۔ اسی صورت میں ہم آگے فرق پڑھیں گے، اور اس حوالے سے کافروں میں ہمارے رویے میں فرق بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دو طرح کے کافر ہوتے ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھیے آپ کے کہ کافر ہمارا دوست ہو سکتا ہے، کافر جو ہے وہ ہمارا دوست نہیں۔ جو اللہ اور اللہ کے رسول کا دشمن ہے تو مسلمانوں کا دشمن کیوں نہیں ہوگا؟ اسی لیے اے ایمان والو میرے دشمن اور اپنے دشمن کو دوست نہ بناؤ۔ یہ اصل میں آیت کریمہ جیسے ہم پڑھیں گے ایک صحابی کے بارے میں اتری ہے کہ ان صحابی نے قریش مکہ کو خبر دے دی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حملہ کرنے والے ہیں مکہ پر۔ ابھی میں آپ کو پورا واقعہ بیان کروں گا۔ تو قریش مکہ سارے کے سارے وہ دشمن نہیں تھے، اس معنی میں دشمن کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے ہوں، ان کو ان کے گھروں سے نکالنا چاہتے ہوں۔ ان میں بہت سارے ایسے بھی تھے اور ایسے بھی تھے جو اتنے مخالف نہیں تھے، لیکن سب کو دشمن قرار دیا گیا ہے۔ اے ایمان والو میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو، وہ صرف اللہ کا دشمن نہیں ہے، وہ تمہارا بھی دشمن ہے۔ اللہ کی دشمنی کا خیال نہیں کرتے تو اپنی دشمنی کا خیال کر لو کہ تمہارا دشمن ہے، وہ تمہارا دوست نہیں ہو سکتا۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے دیگر آیات میں بھی منع فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، ومن یتولہم منکم فانہ منہم، جو ان سے دوستی کرے گا اللہ کے حکم کے باوجود، فانہ منہم، وہ انہی میں سے ہو جائے گا۔ بہت بڑی وعید ہے، چھوٹی وعید نہیں ہے، اس کا شمار انہی میں سے ہو جائے گا۔ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ ظالم لوگ ہیں ایسے جو مسلمان ہونے کے باوجود، ایمان کا دعویٰ کرنے کے باوجود یہود و نصارہ کو اپنا دوست بنائے۔ اور دوست سے مراد کیا ہے؟ قرآن کریم کی دیگر آیات کا مطالعہ کریں تو پتہ لگتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونکم، اے ایمان والو اپنے جو علاوہ لوگ ہیں، مسلمانوں کے علاوہ کون ہیں؟ کافر۔ لا تتخذوا بطانة من دونکم، اپنے علاوہ لوگوں سے بطانہ نہ رکھو۔ بطانہ کیا چیز ہے؟ بطانہ بطن سے ہے، بطن کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، باطنی چیز کو، اندر کی چیز کو، یعنی اپنے علاوہ لوگوں سے اندرونی دلی ہمدردی کے معاملات نہ رکھو۔ تو پتہ لگا کہ دوستی سے مراد دلی ہمدردی والے معاملات ہیں، رازدانی کے معاملات، حکومتی معاملات میں کسی غیر مسلم کو، اسلامی حکومت ہو، اسلامی مسلمان ہو، تو وہاں کسی کافر کو کوئی عہدہ نہیں دینا چاہیے، وہاں کسی کافر کو کوئی مشیر اپنا اور ان چیزوں میں شریک نہیں کرنا چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک دفعہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری نے اپنا ایک کاتب، لکھنے والا جو ان کے احکامات لکھتا تھا، ان کے احکامات آگے پہنچاتا تھا، کوئی فیصلہ کرتے اس فیصلے کو وہ لکھ دیتا تھا، جس کو کاتب کہتے تھے، انہوں نے کاتب غیر مسلم رکھا ہوا۔ حضرت عمر نے ناراض ہوئے ان کے ابو موسیٰ اشعری سے، اور یہی آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے کہ تم کافروں سے دلی معاملات نہ رکھو، تو تم نے انہیں کاتب کیوں بنایا؟ ان کو ہٹا دو اپنے کاتب سے۔ چاہے غیر مسلم ہمارا باپ ہو، چاہے ہمارا بھائی ہو، چاہے وہ ہمارا کوئی رشتہ دار ہو، تو خونی تعلق اپنی جگہ پر، لیکن جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی بات آ جاتی ہے، جہاں اسلام اور کفر کا مسئلہ آ جاتا ہے، پھر وہاں رشتہ داری میں دیکھی جائے۔ ہم نے سورہ مجادلہ کے آخر میں پڑھا کہ وہ آیت کریمہ کن کے بارے میں نازل ہوئی؟ سیدنا ابو عبیدہ بن جراح کے بارے میں، جنہوں نے جنگ بدر میں اپنے باپ کو قتل کر دیا۔ ایسے صحابہ تھے جنہوں نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، کئی ایسے صحابہ تھے جنہوں نے اپنے رشتہ داروں کو قتل کر دیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے رائے دی تھی، اللہ نے ان کے رائے کی تصویر آسمان سے فرمائی تھی۔ انہوں نے فرمایا تھا کہ خون بہانے چاہیے، جو قیدی بن گئے ہیں ہر شخص کو اس کا رشتہ دار اس کے حوالے کیا جائے اور وہ اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، یہ بتانے کے لیے کہ جب بات دین اسلام کی آ جاتی ہے، جب بات اللہ رسول کی آ جاتی ہے، تو وہاں رشتہ داریاں، وہاں باپ بیٹا بھائی کچھ نہیں ہے،
حضرت عمر نے فرمایا تھا، ان کی رائے زیادہ مشہور نہیں ہمارے ہاں زیادہ تر سمجھتے ہیں ان کی رائے یہ تھی کہ اس کے قتل کر دو. ان کی رائے یہ نہیں تھی، ان کی رائے مکمل رائے یہ تھی کہ ہر مجاہد کو، ہر مسلمان کو اس کا رشتہ دار اس کے حوالے کیا جائے، وہ اپنے ہاتھ سے قتل کرے تاکہ پتہ لگے کہ یہ یوم الفرقان ہے، اسلام اور حق کا جو فرق ہے پورا واضح ہو جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر کی رائے پر عمل کر لیا. اللہ نے قرآن کریم میں تنبیہ اتاری. نبی کے لائق نہیں تھا کہ نبی کے پاس قیدی ہوں اور نبی پھر خون نہ بہائے، نبی کو یہاں خون بہانا چاہیے تھا. حضرت عمر کی رائے کی تصویر ہوئی جنگ بدر کے قیدیوں کے بعد. تو یہ جو ایک ولا اور برا کا تعلق ہے اور یہ تصور ہے، عقیدہ ہے، یہ ہمارے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے اس کا دھیان کرنا چاہیے. کیونکہ جو کافر ہوتا ہے وہ صرف ہمارا دشمن نہیں ہوتا، وہ اللہ کا دشمن ہوتا ہے، اللہ کے رسول کا دشمن ہوتا ہے اور وہ مسلمانوں کا دشمن ہوتا ہے. تو اے ایمان والو، میرے دشمن کو اور اپنے دشمن کو دوست نہ پکڑو. تلقون الیہم بالمودۃ، تم ڈالتے ہو ان کی طرف محبت، دوستی، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو. وقد کفروا بما جاءکم من الحق، تحقیق وہ کفر کر چکے ہیں ساتھ اس کے جو تمہارے پاس حق آیا. وہ اللہ کے دشمن نہیں ہے، وہ صرف تمہارے دشمن نہیں ہے، وہ تمہارے پاس جو حق آیا ہے قرآن ہے وہ اس کے بھی منکر ہیں، وہ قرآن کو بھی نہیں مانتے. وہ جو تمہارے پاس حق آ چکا ہے قرآن کی صورت میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، وہ ہر ایک چیز کے منکر ہیں. اللہ کے دشمن ہوئے، تمہارے دشمن ہوئے، نبی کے دشمن ہوئے، قرآن کے دشمن ہوئے، باقی چیز کیا رہ گئی؟ ان کے بھی دشمن ہے، اپنی کتاب پر ہی نہیں. بالکل صحیح ہے. تو بعض دفعہ نا ہم ان چیزوں کو بڑا سطحی انداز سے دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے کافروں کے ساتھ اتنا سخت رویہ رکھنے کی اور ان کے اتنا مخالف ہونے کی. یہ نہیں ہے کہ کافروں کو جہاں دیکھو ان کو پکڑ کے مار دو، یہ بھی اسلام کو حکم نہیں ہے. مخصوص کافروں کے بارے میں یہ حکم بھی ہے، بعض مخصوص کافروں کے بارے میں، سب کے بارے میں یہ حکم نہیں ہے. ذمہ بھی ہوتے ہیں جو مسلمانوں کے اندر ہی رہتے ہیں، اور جو بندہ ذمہ کو ناحق قتل کر دے، حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکے گا. تو جنت کی خوشبو 100 سال کی دوری سے آ جاتی ہے. ذمہ کے حقوق ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ پتہ ہونا چاہیے فلاں کافر ہے، فلاں مسلمان ہے. کافر مسلمان کا فرق، اللہ والا کون ہے اور اللہ کا دشمن کون ہے، یہ فرق ضرور ایک مسلمان کے ذہن میں ہونا چاہیے. میرا تعلق کس سے ہوگا اور کس سے میرا برا کا تعلق ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام جن کی ملت کی ہمیں پیروی کرنے کا حکم دیا گیا، تو وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی پوری قوم سے کہا کہ میں بیزار ہوں اس سے جن کی تم عبادت کرتے ہو. اور یہی ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، یہی چوتھی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں نے بھی یہی کہا کہ ہم بیزار ہیں تم سے بھی بیزار ہیں. کافروں سے کہا تم سے بھی اور تمہارے معبودوں سے بھی بیزار ہے. برات کا اظہار کرتے ہیں، اس وقت تک کرتے رہیں گے جب تک تم ایمان نہ لے آؤ اللہ پر. ایک ہی صورت ہے ہمارے اور تمہارے تعلق کی، دوستی کی، ولا کی، کہ تم اللہ پر ایمان نہ لے آؤ. سورۃ توبہ میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان. اے ایمان والو، اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو ترجیح دے. جو ایمان پر کفر کو ترجیح دے وہ تمہارا باپ کیوں نہ ہو، تمہارا بھائی کیوں نہ ہو، اسے تم دوست نہیں بنا سکتے. اس سے صحیح آیتیں کیا ہوں، اور یہی آیتیں ہم سورہ مجادلہ کے آخر میں پڑھ چکے ہیں. تم ان کی طرف دوستی کا پیغام ڈالتے ہو حالانکہ وہ انکار کر چکے ہیں ساتھ اس کے جو تمہارے پاس حق آ چکے ہیں. اللہ کے دشمن، تمہارے دشمن، تمہارے پاس آنے والے حق کے منکر، رسول کے منکر، قرآن کے منکر. صرف یہی بس نہیں، یخرجون الرسول و ایاکم، وہ نکالتے ہیں رسول کو اور تمہیں بھی. رسول کو بھی نکال دیا ہے انہوں نے. قریش مکہ کی بات ہو رہی ہے، رسول کو نکال دیا، مکہ مکرمہ سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خوشی سے مدینہ نہیں آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہجرت پر مجبور کر دیا گیا تو آپ مدینہ سے نکلے، مجبوراً نکلے. اللہ کا حکم ہو گیا ٹھیک ہے جی آپ ہجرت کر لیں. آپ جب نکلے مدینہ منورہ سے تو مکہ مکرمہ سے، تو آپ نے فرمایا کہ اے مکہ تو ایسی سرزمین ہے کہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اگر مجھے یہاں سے نہ نکالا جاتا میں کبھی یہاں سے نہ نکلتا. آپ کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا گیا. یخرجون الرسول و ایاکم، وہ رسول کو نکالتے ہیں مکہ سے، ان کے گھر سے، ان کی جائیداد سے، اور تمہیں بھی انہوں نے نکالا ہے. کس بنا پر نکالا ہے؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم،
یہ کہ تم ایمان لاتے ہو اللہ پر جو تمہارا رب ہے، تمہارا قصور کوئی نہیں تھا، صرف تمہارا قصور یہ تھا کہ تم اللہ پر جو تمہارا رب ہے اس پر ایمان لے آئے۔ لیکن کوئی کسی کو نکال دے گھر سے، کوئی کسی سے سخت رویہ رکھے، اس کی کوئی وجہ ہو تو سخت رویہ رکھا جا سکتا ہے، جس میں نے بھی آپ سے کہا کہ کافروں سے مسلمانوں کا رویہ سخت ہوگا، اشداء علی الکفار رحماء بینہم، کافروں پر سخت ہوں گے، مسلمانوں کے لیے رحم دل ہوں گے۔ اس کی وجہ ہے کہ وہ اللہ رسول کے دشمن ہے، ہمارے دشمن ہے، تو دشمن سے سخت رویہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کیوں نکالا رسول کو، اور تمہیں ان کی دشمنی کی کوئی وجہ نہیں تھی، صرف یہ وجہ تھی کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے جو تمہارا رب تھا، تم اس پر ایمان لائے۔ کوئی بندہ کہے گا جی دیکھیں جی مسلمانوں کو تو حکم ہے کافروں سے سختی کریں، سخت رویہ رکھیں، مخالفانہ رویہ رکھیں، تو کافر مسلمانوں سے سخت رویہ کیوں نہیں رکھ سکتے؟ وہ بھی تو سخت رویہ رکھنے میں حق بجانب ہے۔ اگر کوئی اعتراض کرے یہی مسلمان کو تو حکم ہے کافر سے سخت رویہ رکھے، تو اگر کافر مسلمان سے سخت رویہ رکھے، گھر سے نکال دے مسلمان کو، تو کافر کا کیا قصور ہے؟ کیا جواب اس کا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کافروں کو دوست نہ بناؤ، وہ اللہ کے دشمن ہے، تمہارے دشمن ہے، اور وہ تمہارے پاس آنے والے حق کا انکار کرتے ہیں۔ پھر اللہ فرماتے ہیں انہوں نے رسول کو نکال دیا، تمہیں نکال دیے، اور تمہارا جرم کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان لائے۔ اگر کوئی اس کا جواب یہ دے کہ جی جب ہم کافروں سے رویہ مخالفانہ رکھیں گے وہ ہم سے بھی رکھیں گے مخالفانہ، وہ بھی ہمیں گالیاں دیں گے، وہ بھی ہمیں گھر سے نکالیں گے، ایسے سے کیا رکھیں ہم؟ اگر وہ بندہ پہل کرے ہمیں تو حکم ہے کہ ہم آگے سے معاف کر دیں، ہم آگے سے درگزر کر دیں، ہمیں پھر جواب تو نہیں دینا چاہیے۔ میں آپ کو ایسا کہہ رہا ہوں کہ جو اصل چیز یہ دیکھیے، اصل میں مسلمان کافر کے خلاف کیوں ہے؟ کیونکہ کافر جو ہے وہ اللہ کا دشمن ہے، رسول کا دشمن ہے، مسلمان کا دشمن ہے۔ تو مسلمان کو حکم ہے کہ مسلمان مسلمانوں سے برادرانہ رویہ رکھے، نرم رویہ رکھے، کافروں سے سخت رویہ رکھے۔ تو اگر کوئی اس کے جواب میں کہے کہ بھئی پھر اگر مسلمان کافروں سے اس لیے مخالفانہ رویہ رکھیں کہ مسلمان کافروں کے دشمن ہیں، تو کافر بھی مسلمانوں سے مخالفانہ رویہ رکھیں گے کیونکہ مسلمان کافروں کے دشمن ہیں۔ ہم ان سے کہیں گے کہ ٹھیک ہے، ہم ان کے دشمن ہیں، وہ ہمارے دشمن ہیں، لیکن دیکھنا پڑے گا کس کی دشمنی صحیح ہے، کس کی دشمنی غلط ہے، یہ دیکھنا پڑے گا۔ کون اپنے معاملے میں حق بجانب ہے اور کون اپنے معاملے میں غلطی پر ہے، جو غلطی پر ہے اس کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم کہیں گے کہ کافروں کو ہمارا دشمن نہیں ہونا چاہیے اس معنی میں کہ انہیں ہمارا دین کا مخالف نہیں ہونا چاہیے، انہیں ہمارے دین میں آ جانا چاہیے۔ وہ جواب دیں گے کہ اگر ہمیں تمہارے دین میں آ جانا چاہیے، تمہیں ہمارے دین میں آ جانا چاہیے۔ ہم کہیں گے نہیں، تمہارا دین غلط ہے، ہمارا دین حق ہے، ہم حق کی بات کر رہے ہیں، ہم دین حق، دین اسلام کی بات کر رہے ہیں۔ کافر مسلمان ہو جائے، ہماری ان سے دوستی، ہماری ان سے محبت ہے۔ کافر کہ نہیں ہم چاہتے ہیں تم سے دوستی کریں، لیکن اس شرط پہ کہ تم کافر ہو جاؤ، تم یہودی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ، ہم کہیں گے ہم اس شرط پہ کبھی بھی اتحاد نہیں چاہیں گے، ہم صرف اس شرط پہ اتحاد چاہیں گے، اس شرط پہ ہم محبت کرنے کے دعوے دار ہیں تم سے کہ حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ۔ ہم آگے پڑھیں گے ابھی جو حضرت ابراہیم اور ان کے ماننے والوں نے کہا کہ ہم تم سے بیزار ہیں اس وقت تک جب تک تم اللہ پر ایمان نہ لے آؤ۔ ہم حق پر کھڑے ہیں، ہم اللہ کی بات کر رہے ہیں، تم اللہ کی مخالف بات کر رہے ہیں۔ یہ بالکل وہی بات ہے جیسے ایک بندہ کہے جی یہ میری زبان ہے، مجھے اپنی زبان سے ہر بات کرنے کا حق ہے، میں کہوں کوئی بندہ مجھے روکے، میں کہوں میری زبان ہے، مجھے ہر بات کرنے کا حق ہے، مخالف کہے کہ مجھے بھی ہر بات کرنے کا حق ہے، تو ہم کہیں گے کہ ہر بات کرنے کا حق نہیں ہے، انسان کو سچ بولنے کا حق ہے۔ کافر کے میں بھی جو زبان سے نکالوں مجھے بولنے کا حق ہے، میں جھوٹ بولوں، سچ بولوں، ہم کہیں گے نہیں۔ جو بندہ سچ بات کرے، سچ کے اوپر ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں، جھوٹ کے اوپر ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یہ بالکل ایسی بات ہے جیسے کہ اگر ہم کہیں کہ اگر کافر مسلمان ہو جائے اور مسلمان ہو کے مرتد ہو جائے، اس کی سزا قتل ہے۔ اس کے جواب میں بعض دفعہ غیر مسلم اعتراض کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں اچھا اگر ایک مسلمان کافر ہو جائے اس کی سزا تو قتل ہے ارتداد کی، اور اگر ایک کافر مسلمان ہو جائے اس کی سزا قتل کیوں نہیں ہے؟ اس کو تو مسلمان بڑے شوق سے قبول کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہی ہے کہ اصل میں ایک کافر جب مسلمان ہوتا ہے تو وہ غلط کام نہیں کرتا، وہ صحیح کام کرتا ہے، وہ حق کام کرتا ہے، وہ حق کی طرف آیا ہے۔
اور اگر ایک مسلمان کفر اختیار کرتا ہے وہ اصل میں حق چھوڑ کے باطل کی طرف جاتا ہے، اس لیے اس کی سزا قتل ہے، کیونکہ اس نے اسلام پر الزام لگایا، اسلام کے چہرے پر اس نے داغ لگایا۔ ایک بندہ جب اسلام چھوڑ کے کفر کی طرف جاتا ہے، وہ صرف یہ وہی سطحی سی ظاہری سی بات نہیں ہے کہ اس نے اسلام چھوڑ دیا ہے، دین چھوڑ دیا ہے، کوئی دوسرا دین قبول کر لیا ہے، نہیں، اس نے اصل میں اسلام کے اوپر الزام لگایا۔ کوئی بندہ کہے جی اگر ایک بندہ یہودیت چھوڑ کے اسلام آئے تو وہ بھی یہودیت پر الزام لگا رہا ہے، ہم کہیں گے ہاں وہ یہودیت پر الزام لگا رہا ہے، لگاتا رہے، اس کا الزام صحیح ہے کیونکہ یہودیت غلط ہے۔ اسلام پر الزام لگانا حق ہے، یہودیت پر، نصرانیت پر، کفر پر الزام لگانا کوئی غلط نہیں ہے۔ جھوٹ کو جھوٹ کہنا کوئی غلطی نہیں ہے، سچ کو جھوٹ کہنا یہ غلطی ہے۔ اصل میں ہم حق پر ہیں، وہ حق پر نہیں ہے، یہ حق و باطل کا فرق ہے اور یہ فرق محفوظ رکھنا چاہیے۔ بہرحال بات دور نکل رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، دلائل دیتے ہیں کہ تمہیں کافروں سے ولا اور برا کا یہ جو تصور ہے یہ کیوں ہونا چاہیے، اس کی وجہ یہ وہ اللہ کے دشمن ہے، تمہارے دشمن ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو تمہارے پاس حق آیا ہے اس کے منکر ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ رسول کو نکال چکے ہیں اور تمہیں بھی۔ اور جرم کیا تھا تمہارا؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم، کوئی جرم نہیں تھا تمہارا، تم نے کوئی ان کو دنیاوی زیادتی نہیں کی، کوئی تم نے چوری، کوئی ان پر ظلم نہیں کیا، صرف تمہارا قصور یہ تھا تم اللہ پر، اپنے رب پر ایمان لائے۔ اور یہ جرم ایسا ہے، یہ جرم کبھی بھی کفر کو برداشت نہیں ہوگا، شروع سے لے کر آج تک اور قیامت تک اس طرح چلتا رہے گا۔ قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو بہت سارے لوگوں پر زندگی تنگ کر دی گئی، جینا دوبر کر دیا گیا اور ان کو سخت سے سخت سزائیں دی گئی، اور اس پہ جرم ان کا ایک ہی تھا، کوئی جرم نہیں تھا اس کے علاوہ اللہ پر ایمان لائے۔ سورہ بروج میں اصحاب الاخدود کا قصہ ہے، ان کو آگ میں جلا دیا گیا، ان کا قصور کیا تھا؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزيز الحميد۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو، دیگر انبیاء کرام علیہ السلام کی شدید مخالفت کی گئی، دنیا میں سب سے زیادہ آزمائش انہی کی ہوئی، ان کو مخالفت کا سامنا کرنا پڑا، کئی نبیوں کو، رسولوں کو شہید کر دیا گیا، بڑی آزمائشیں نہیں۔ حضرت موسیٰ کے بارے میں وہ رجل مؤمن کا ایک ذکر ہے سورہ مؤمن میں، وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم ایمانہ اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ، کیا تم ایک شخص کو، حضرت موسیٰ کو، اس لیے قتل کر دو گے کہ وہ کہتا ہے میرا رب اللہ ہے؟ اس کا جرم ایک ہی ہے کہ اللہ کو رب مانتا ہے۔ اور یہی بات حضرت ابوبکر صدیق نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہی تھی، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار نے ظلم و ستم کو بازار گرم کر دیا، اور ایک موقع پر تو گلے میں رسی ڈال کر اور چادر ڈال کر گلا گھونٹ کر شہید کرنے کی کوشش کی، حضرت ابوبکر صدیق نے چھڑایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور یہ آیت کریمہ پڑھ رہے تھے، اتقتلون رجلا ان یقول ربی اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ تم ان کو دوست کیسے بنا سکتے ہو، یہ تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، تمہارے بھی دشمن ہیں، اللہ کے بھی دشمن ہیں، اور جو تمہارے پاس حق آیا ہے اس کے منکر ہیں، رسول کو گھر سے نکال دیا ہے، ان کے گھر سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا، تمہیں بھی قصور کیا ہے؟ تم اللہ پر جو تمہارا رب ہے اس پر ایمان لائے۔ تو میں ذکر کر رہا تھا یہ ہمیشہ سے قصور رہا ہے مسلمانوں کا۔ جادوگروں کو قتل کیا گیا تکلیفیں دے دے کر، فرعون نے کہا اگر تم ایمان لاؤ گے تو تمہیں سولی دے دوں گا، تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کٹوا دوں گا۔ جادوگروں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جواب میں، انہوں نے کہا کہ اب جو ہمیں اللہ نے ہدایت دے دی ہے، اب تو جو مرضی کر لے، اب تو ہم سے جو ہے وہ دوبارہ کفر نہیں کروا سکتا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ تو جو ہم سے انتقام لے گا، تو جو ہم پہ ظلم کرے گا، ہمارا قصور کیا ہے؟ وما تنقم منا الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، نہیں تو ہم سے انتقام لے گا مگر صرف اسی بات کا، الا ان آمنا بآیات ربنا لما جاءتنا، ہم اللہ رب العالمین کی آیات پر ایمان لے آئے ہیں جب وہ ہمارے پاس آئیں، جب ہمارے سامنے حق واضح ہو گیا، ہم نے حق قبول کر لیا، ہمارا یہ قصور ہے، ہمارے خلاف کوئی قصور نہیں۔ تو یہ ہمیشہ سے قصور رہا ہے، اور آج بھی مسلمانوں کا سب سے بڑا قصور یہی ہے۔ پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کا بازار گرم ہے، مسلمان لاکھوں کروڑوں قتل ہو جائیں اور ان کو زندہ درگور کر دیا جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، اور کافروں کا کوئی ایک شخص قتل ہو جائے تو اس کو پوری دنیا جو ہے کھڑی ہو جاتی ہے، یہ ظلم ہو گیا، یہ زیادتی ہو گئی، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا۔ فرمایا کہ وہ رسول کو نکالتے ہیں، تمہیں نکالتے ہیں صرف اس لیے کہ تم اللہ پر ایمان لائے ہو۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی، اگر تم نکلے
جہاد کے لیے میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور اگر تم میری رضا چاہتے ہو، میری رضا کی تلاش میں، اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہو، اگر تم میری رضا چاہتے ہو، تو پھر تم یہ کام کیوں کرتے ہو کہ تم کافروں سے دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، ان کی طرف محبت ڈالتے ہو؟ ایک ایمان والا یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ ایک شخص اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نکلے، ایک شخص اللہ کی رضا چاہے، وہ یہ کام کیسے کر سکتا ہے؟ اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے نکلتے ہو، اگر تم میری رضا چاہتے ہو، پھر تم کبھی کافروں سے دوستی نہیں کر سکتے۔ پھر فرمایا تسرون الیہم بالمودۃ، تم چھپاتے ہو ان کی طرف دوستی کے پیغام، وہ پیغام جو گیا تھا وہ چھپ چھپا کر گیا تھا، خفیہ۔ ابھی میں واقعہ بیان کر دیتا ہوں۔ تم چھپاتے ہو ان کی طرف دوستی، کافروں کی طرف، وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، اور میں زیادہ جانتا ہوں جو تم چھپا رہے ہو، جو تم ظاہر کر رہے ہو۔ کس سے چھپا رہے ہو؟ مسلمانوں سے۔ کس سے چھپا رہے ہو؟ اللہ سے۔ اللہ تو خفیہ اور علانیہ سب کو جانتا ہے، تم کس سے چھپا رہے ہو؟ کس سے چھپ کر یہ کام کر رہے ہو؟ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، اور جو کرے یہ کام تم میں سے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ تو گمراہ ہو گیا سیدھے راستے سے، وہ تو سیدھے راستے سے بہک گیا۔ یہ کافروں سے دوستی، کافروں سے بیل ملاپ، اور کافروں کی اطاعت اور کافروں کے پیچھے لگنا، یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ میں نے بتایا کافروں کی دو بڑی قسمیں ہیں، ایک وہ کافر ہیں جو ہمیں مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں اور مسلمانوں کو گھروں سے نکالتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو اتنے مخالف نہیں ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی جس میں سارے کافر شریک ہیں۔ اللہ اور مسلمانوں کی دشمنی میں سب کافر شریک ہیں، اس میں آپ کسی کو مستثنا نہیں قرار دے سکتے۔ نبی کے، قرآن کے انکار میں سب شریک ہیں۔ اسی طرح مسلمانوں کی مخالفت میں اور مسلمانوں کے خلاف بغض میں، اس میں کسی کو کوئی فرق نہیں۔ سورہ آل عمران دیکھیں تو سورہ آل عمران آیت نمبر 118، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو، اپنے علاوہ اور لوگوں سے دلی دوستی نہ رکھو، لا یألونکم خبالا، وہ تمہیں نقصان پہنچانے میں کوئی کمی نہیں چھوڑتے، ودوا ما عنتم، تم مشکل میں پڑ جاؤ انہیں وہ بڑا اچھا لگتا ہے، کافروں کو بڑا اچھا لگتا ہے کہ تم مشکل میں پڑو، وہ تمہیں خود مشکل میں ڈالیں یا نہ ڈالیں، اگر تم اتفاق سے کسی مشکل میں پڑ جاؤ سب بڑا خوش ہوتے ہیں۔ قد بدت البغضاء من افواہہم، بغض ان کے منہ سے ظاہر ہو چکا ہے۔ اکثر کافر جو ہے مسلمانوں کے خلاف بغض رکھتے ہیں اور منہ سے ایسے کلمات بھی نکالتے رہتے ہیں، ان کے منہ سے بغض کی باتیں ظاہر ہو چکی ہیں، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دل میں ہے وہ زیادہ بڑا ہے۔ کئی ایسے ہیں جو منہ سے نکالتے ہیں، کئی منہ سے نہیں نکالتے ہیں، لیکن دل سے سب مخالف، اور جو منہ سے نکالتے ہیں منہ سے بہت کم بغض نکالتے ہیں، دل میں اس سے بہت زیادہ بغض بھرا ہوتا ہے۔ چاہے منہ سے وہ بڑی پیار و محبت کی باتیں کریں، وہ عید کے پیغام بھیجیں، افطاریوں پہ بلائیں، دل سے بغض رکھتے ہیں۔ قد بینا الآیات لعلکم کنتم تعقلون، ہم تمہارے لیے آیتیں بیان کر چکے ہیں اگر تم عقل رکھتے ہو۔ ہاں انتم اولائی تحبونہم ولا یحبونکم، تم وہ لوگوں، تم ان سے محبت کرتے ہو، وہ تم سے محبت نہیں کرتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو دلوں کے بھید جانتا ہے، اللہ کافروں کے بارے میں چیزیں تھوڑ تھوڑ کر بیان کر رہے ہیں، ہم ان سے جتنی محبت کر لیں دنیاوی مفادات کی وجہ سے، اور وہ کبھی بھی ہم سے محبت نہیں کرتے۔ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ، تم تو پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو۔ کیا مطلب؟ وہ پوری کتاب پر ایمان نہیں رکھتے، ہم پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں۔ پوری کتاب سے کیا مراد ہے؟ تمام کتابیں اللہ کی، اللہ کی تمام کتابیں ملیں گی تو پوری کتاب ہوگی نا، اور جس کی نگہبان کتاب قرآن ہے، اور مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، قرآن پچھلی تمام کتابوں کی تصدیق بھی کرتا ہے اور ان پر مہیمن بھی ہے۔ ہم تو پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ اگر کتاب پر ایمان بھی رکھیں تو وہ آدھی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں، اپنی کتاب پر بھی پورا ایمان نہیں ہے اور قرآن کو تو ویسے ہی انکار کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا کہ وہ کتاب کا ایک حصہ دیے گئے ہیں، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ، ہم پورے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، پورے رسولوں پر بھی ایمان نہیں رکھتے۔ یہ بہت بڑی وجہ ہے ان سے مخالفت کی، یہ سارے دلائل ہیں عقلی ان سے مخالفت کے جو اللہ قرآن میں پیش کر رہے ہیں۔
کہ تمہارا ان کے ساتھ ولا برا کا تعلق ہونا چاہیے. ایک مسلمان تمہیں پیارا لگنا چاہیے، ایک کافر سے تمہارا وہ تعلق نہیں ہو سکتا جو مسلمان سے ہو. تم پوری کتاب پر ایمان رکھتے ہو، وہ نہیں رکھتے. وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا، جب وہ تمہیں ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے. کئی ایسے کافر بھی ہیں منہ سے بڑی پیار و محبت کی بات کرتے ہیں، منہ سے یہاں تک کہتے ہیں ہم ایمان لائے، منافق ہیں. وَإِذَا خَلَوْا، جب وہ الگ ہوتے ہیں، عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ، تو وہ غصے سے انگلیاں کاٹتے ہیں تمہارے خلاف. قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ، کہہ دیجیے اپنے غصے کے ساتھ ہی مر جاؤ. وہ غصے کے مارے اپنی انگلیاں تک چبا ڈالتے ہیں، اتنا بغض ہے ان کے سینوں میں. جو جتنا منہ سے بات کرے گا نا نرمی کی غیر مسلم، اس کے دل میں اتنا بغض ہوگا. دل کے بیت اللہ جانتا ہے. اللہ فرماتے ہیں اپنے غصے کے ساتھ ہی مر جاؤ. اللہ سینے کے بیت جانتا ہے. آگے دیکھیے یہ قرآن کریم کی آیتیں ہیں. قرآن کریم کتنے اخلاق کی بات کرتا ہے، کتنی حق بات کرتا ہے، یہ سارا قرآن کریم میں موجود ہے. ان تمسسکم حسنۃ تسؤہم، اگر تمہیں اچھائی پہنچے انہیں بری لگتی ہے. تمہیں فتح حاصل ہو، تمہیں کوئی اچھی بات پہنچے انہیں بری لگتی ہے. وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا بِهَا، تمہیں برائی پہنچے تو وہ خوش ہوتے ہیں. یہ تو سب کفار کا معاملہ ہے، اس میں کوئی بھی مستثنا نہیں. وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، یہ بہت بڑی بشارت ہے اللہ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے. اگر تم صبر کرو اور اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی رکھو، تمہیں ان کی چالیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. وہ جتنی مرضی چالیں چل لیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی. شرط یہ کہ تمہارا صبر ہو اور تمہارا تقوی ہو. ان اللہ بما یعملون محیط، اللہ تعالیٰ ساتھ سے جو وہ عمل کر رہے ہیں اللہ گھیرے ہوئے. تو یہ چھوٹی چیز نہیں ہے، بہت بڑی چیز ہے کہ کفار کے ساتھ تعلق رکھنا، کفار سے راہ و رسم رکھنا، کفار سے دوستی کی کوشش کرنا. یہ معاملہ کیا ہے کہ حضرت حاتب بن ابی بلتع یہ مکہ کے مہاجر صحابی ہیں، اور ان کو یہ اعزاز بھی حاصل ہوا کہ یہ جنگ بدر میں شریک ہوئے، غزوہ بدر میں یہ اس میں بھی شریک ہوئے. اصل میں جو لوگ مکہ سے آئے تھے، زیادہ تر جو مکہ والے تھے ان کا مکہ وہاں رشتہ داری تھی، مکہ کے رہنے والے تھے. یہ مکہ سے آئے تھے، یہ مکہ کے اندر سے نہیں تھے، ان کے مکہ والوں کے ساتھ رشتہ داریاں نہیں تھیں. ویسے ہی مکہ مکرمہ میں رہتے تھے، کہیں باہر سے آئے ہوں گے، لیکن مکہ مکرمہ میں رہتے تھے. جب ہجرت کی مسلمانوں نے، جب مسلمانوں کو مجبور کر دیا ہجرت پر، انہوں نے بھی ہجرت کی. اب باقی جو مسلمان، اب جو مسلمانوں نے ہجرت کی تو سب لوگ ہجرت نہیں کر سکے. کچھ لوگوں کے بیوی بچے موجود ہیں ادھر، کچھ لوگوں کے جو ہیں وہ دیگر رشتہ دار وہاں موجود ہیں. تو اب باقی لوگوں کے دیگر رشتہ دار بھی وہاں موجود تھے، اور ایسے لوگ بھی موجود تھے جو مکہ مکرمہ میں تھے، کافر تھے لیکن ان کے رشتہ دار تھے. تو وہ ان کے بچوں کو دیگر کافروں سے بچاتے تھے. لیکن حاتب بن ابی بلتع کا مکہ مکرمہ میں کوئی رشتہ دار بھی نہیں تھا، وہ اصل مکہ مکرمہ کے نہیں تھے. ان کے وہاں مکہ مکرمہ میں رشتہ داری نہیں تھی. ان کے بچے وغیرہ مکہ مکرمہ میں موجود تھے، ان کا وہاں تعلق نہیں تھا. تو اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو صلح حدیبیہ کے بعد کفار نے، قریش مکہ نے صلح توڑ دی. جس طرح یہود نے صلح توڑ دی، تینوں یہودیوں کے گروہ میں، بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ، سب نے صلح توڑ دی، بدعہدی کی. اس طرح قریش نے بھی بدعہدی کی. یہ تو 10 سال کا معاہدہ ہوا تھا، لیکن 2 سال کے اندر اندر ہی بنو بکر، بنو خزاعہ، بنو بکر قریش کے حلیف تھے، بنو خزاعہ مسلمانوں کے حلیف تھے. بنو بکر نے اور بنو خزاعہ کی آپس میں لڑائی ہوئی، ناراضگی ہوئی کوئی، تو اب قریش کو ان کا ساتھ نہیں دینا چاہیے تھا. بنو بکر تو قریش نے ان کا ساتھ دے دیا، بدعہدی کر دی. جب بدعہدی کر دی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری شروع کر دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعہدی کبھی برداشت نہیں کرتے، تو آپ نے یہ منافقین کے ساتھ بھی کبھی برداشت نہیں کی. ان کو یہود کے ساتھ 2 کو جلا وطن کر دیا اور ایک کو جو ہے قتل کر دیا. بنو قریظہ کو واقعات مشہور ہے. جب قریش نے یہ بدعہدی کی، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم نے جو ہے وہ ان پر چڑھائی کرنی ہے، اور آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ خفیہ رکھنا، ہم ان کے اوپر پہنچے تو انہیں پتہ لگے کہ مسلمان ہمارے اوپر حملہ آور ہو گئے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جنگی ٹیکنیکس وغیرہ کا دھیان رکھتے تھے، جاسوسی اور یہ چیزیں. تو آپ نے فرمایا ہماری خبر وہاں تک نہیں پہنچنی چاہیے. آپ نے اللہ سے دعا کی ہے، حدیث مبارکہ میں آتا ہے، آپ نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہماری خبر جو ہے وہ ان تک نہ پہنچے، آپ ہماری خبر ان تک پہنچنے سے محفوظ رکھیں. اب حاتب بن ابی بلتع نے یہ کام کیا، انہوں نے کہا میں قریش کو خبر پہنچا دوں. یہ منافق نہیں تھے، یہ مسلمان تھے، پکے مسلمان تھے، کیونکہ ان کی گواہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے دی اس واقعے کے بعد، اس لیے میں یہ بات کہہ رہا ہوں.
یہ پکے مسلمان تھے، دل سے مومن تھے، بدری صحابی تھے، ہجرت بھی انہوں نے کی تھی، ان کا کوئی راہ و رسم نہیں تھی مکہ مکرمہ میں، انہوں نے اپنے رشتے کے مکہ مکرمہ کے لوگ میرے رشتے داروں کو ساتھ ظلم نہ کریں، ان کا دھیان رکھیں، انہوں نے کہا میں انہیں ایک فائدہ پہنچا دوں۔ یہ بھی پکے مومن تھے، انہیں ایک بات کا پتہ تھا کہ غلبہ مسلمانوں کا ہو، جو مرضی ہو جائے، کافروں تو خبر پہنچ بھی گئی، کافر پھر بھی ہار جائیں گے۔ اس بات کا انہیں یقین تھا کہ اللہ کی مدد نبی کے ساتھ ہوگی، مومنوں کے ساتھ ہوگی۔ انہوں نے کہا میں خبر پہنچا دیتا ہوں، میری خبر پہنچانے سے میرا ان پر ایک احسان ہو جائے گا، میرے اس احسان کی وجہ سے وہ میرے بچوں کو کچھ نہیں کہیں گے، میرے بچوں کا دھیان کریں گے، کیونکہ میرا وہاں اور کوئی رشتہ دار نہیں ہے، باقیوں کے وہاں رشتہ دار ہے۔ اب ایک عورت کے ہاتھ، ایک مشرک عورت کے ہاتھ انہوں نے ایک لیٹر بھیجا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا معاملہ نہ کھولنا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے پتہ لگ گیا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں سارے واقعات ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر یا پڑھ لیجئے گا، ورنہ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں وضاحت کر دوں گا کہ 3983 یہ حدیث نمبر صحیح بخاری کی 3983 تفصیل موجود ہے، تو یہی ساری تفصیل آپ کو بیان کر رہے ہیں، ساری تفصیل یہاں موجود ہے۔ انہوں نے ایک عورت کو تیار کیا کہ جاؤ تم یہ لیٹر لے کے 3983 3983 انہوں نے ایک عورت کو تیار کیا، وہ عورت جو ہے وہ لے کے جا رہی ہے ان کا لیٹر، اور آپ نے حضرت علی کو حکم دیا، حضرت زبیر بن عوام کو، 3 صحابہ کرام کو آپ نے حکم دیا جاؤ تمہیں فلاں فلاں جگہ پر ایک عورت ملے گی، روضہ خاخ ایک جگہ کا نام ہے، وہاں تمہیں عورت ملے گی، اس عورت کے پاس لیٹر ہوگا، وہ لیٹر لے گا۔ اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دیا۔ حضرت علی وغیرہ وہاں پہنچے، وہاں انہیں ایک عورت ملی، تو انہوں نے اس عورت سے کہا کہ ہمیں خط دے دو، کہنے لگی میرے پاس کوئی خط نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں خط دے دو ورنہ ہم تمہیں ننگا کر دیں گے۔ وہ عورت کہنے لگی کہ میرے پاس کوئی خط نہیں ہے، تم مجھے کیسے ننگا کرو گے، تم تو مسلمان ہو، مسلمان تو ایسے نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس خط ہے، ہمیں ہمارے نبی نے بتایا ہے تمہیں خط دینا پڑے گا ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتار کر ہم خط لے لیں گے، دھمکی دی۔ عورت مجبور ہو گئی، اس نے خط نکال دیا بالوں کے اندر سے نکال کر، تو وہ خط لے کر حضرت علی وغیرہ واپس آگے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تو آپ کو وحی کے ذریعے پتہ لگا تھا، تو وہ خط کے اندر یہی تھا کہ کفار کو اطلاع تھی حاتب بن ابی بلتع کی طرف سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حملہ کرنے آ رہے ہیں۔ حضرت عمر نے جی نہیں واقعہ فتح مکہ کے موقع کا، فتح مکہ سے کچھ پہلے کا، تو جب یہ واقعہ کھلا تو حضرت عمر کہنے لگے کہ مجھے اجازت دیجیے میں گردن اڑا دوں، منافق ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں ٹھہر جاؤ، کیا معاملہ ہے؟ تو انہوں نے یہی ساری بات بتائی، کہا باقی جو تمام مسلمان مہاجر مسلمان ان کے وہاں رشتہ داری ہیں، میری وہاں رشتہ داری نہیں ہے، تو میں نے کہا میرا ان پر احسان ہو جائے، فتح تو مسلمانوں کو ہونی تھی۔ کہنے لگے میں اللہ کی قسم میں منافق نہیں ہوا، میرے دل میں پورا ایمان ہے، پورا یقین ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوری بات سنی ان کی، کہنے لگے کہ تمہارا بھائی سچ کہہ رہا ہے۔ حضرت عمر پھر کہنے لگے نہیں مجھے اجازت دیں، میں ایسی گردن اڑا دوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا کہ عمر کیا تمہیں پتہ نہیں کہ یہ بدر میں شریک ہوئے ہیں، اور بدر والوں سے اللہ نے فرمایا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، تمہیں جو کرنا ہے کرو، میں تمہیں معاف کر چکا ہوں۔ تو جب حضرت عمر نے یہ سنا، جنگ بدر والے حضرت عمر کو شریک ہوئے تھے، تو رونا شروع ہو گئے، حدیث میں ہے، اور کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، خاموش ہو کے بیٹھ گئے۔ تو یہ ہے پورا واقعہ، جس پر پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کر دی، سورہ ممتحنہ کی شروع ہوئی یہ آیتیں نازل ہوئی، اور اللہ نے تنبیہ فرمائی سختی کے ساتھ کہ ٹھیک ہے آپ مسلمان ہیں اور آپ کا ایک مجبوری تھی، لیکن آپ کو یہ کام نہیں، مجبوری کے باوجود آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے، جو یہ کام کرے تو سیدھے راستے سے بھٹک جاتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔ بالقرآن اهتديت في رحمه تحلو الحياة شوقا إلى